پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں پین کیسے ہوتے ہیں۔ بیلاڈونا کے جو پین ہوتا ہے، جہاں درد ہوتا ہے، درد بہت ہی حساسیت والی جگہ ہوتی ہے، جہاں درد ہوتا ہے وہاں جگہ حساس ہو جاتی ہے اور درد اچانک شروع ہوتے ہیں اور تھوڑے عرصہ رہنے کے بعد اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ایکونائٹ کے اندر اچانک درد شروع ہوتا ہے، کیمومیلا کے اندر اچانک درد شروع ہوتا ہے، کالو سنت کے اندر آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ برائیونیا کے اندر کیا ہوتا ہے، درد آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں اور اسی طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں۔ بیلاڈونا میں درد اعصابی ہوں یا ورم سے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں، اچانک شروع ہوتے ہیں اور درد اتنے تیز کہ مریض کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ دردوں کی نوعیت چیرنے کی سی، گولی لگنے کی سی، جلنے والی، ڈانگ مارنے والی، دبانے والی، ٹیس لگنے والی سی کیفیت کی ہوتی ہیں۔ بیلاڈونا کے درد حرکت سے، روشنی سے اور سردی سے بڑھتے ہیں۔ درد کے باعث مریض گرم کپڑوں میں لپٹا رہتا ہے اور وہ ہوا کے جھونکوں سے حساس محسوس کرتا ہے، حساسیت ہوتی ہے اس کو۔ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ نہیں لگانے دیتا، وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اور فرش پر چلنے سے، پاؤں کے جھٹکے سے، بستر میں جھٹکا سے اور مریض بستر پر لیٹا ہو اور اس کے بیڈ کے قریب جائے تو آنے والے کو فوراً روک دیتا ہے، بیڈ کے ہلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مریض حساسی کیفیت جو ہوتی ہے نا، جس کی حس بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ چھینک آئے کسی اور کو تو اس سے بھی درد ہوتا ہے، پاؤں کی آہٹ سے بھی درد ہوتا ہے، سر درد ہو، کڈنی پین ہو اور فیور کے اندر جتنی بھی یہ میں نے جو پین کی جو علامت بتائی ہیں، جیسے کہیں ایپسس ہو گیا ہے، یوٹرس کے اندر کوئی اس کی انفلیمیشن آ گئی ہے، کڈنی میں انفلیمیشن آ گئی ہے، اووری میں انفلیمیشن آ گئی ہے، برین کے اندر انفلیمیشن آ گئی ہے، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جوائنٹس پین کے اندر کہیں انفلیمیشن آ گئی، اس انفلیمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے، حساسیت بڑھ جاتی ہے، پین بڑھ جاتا ہے، مریض ہاتھ لگانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آگے ڈاکٹر کاشی رام صاحب کا بھی میں بتاؤں گا ذکر کہ مریض جب چیک کرتے ہیں تو اس چیکنگ کے دوران بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ بیلاڈونا کا مریض ہے۔ بیلاڈونا کا کیا ہے، سر پہ بخار، جسم ٹھنڈا۔ بیلاڈونا پاؤں پہ بخار، جسم ٹھنڈا، سلفر۔ سر پہ بخار، جسم پہ بخار ہے، جسم محسوس ہوتا ہے گرم، بیلاڈونا۔ سر مکمل گرم، جسم ٹھنڈا ہو مگر اندر بخار ہو، آرنیکا۔ پورا جسم ٹھنڈا، پاؤں گرم ہو، سلفر۔ ان چیزوں کو آپ غور کریں گے، پریکٹس کریں گے تو پریکٹس بہت آسان ہوگی۔ ہمارا لیکچر دینے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نیو ہومیوپیتھ کو اور وہ پریکٹیشنر جو مکسوپیتھی کرتے ہیں، ایلوپیتھی یا کوئی اور سہارا لیتے ہیں، وہ ان سہاروں سے ہٹ کر پیور ہومیوپیتھی پر آ جائیں۔ اور اسی لیے ہم جو ہے نا دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنے والے جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی ہیں وہ اچھی طرح جو ہے نا ان بات کو سمجھ کر اپنی اچھی پریکٹس شروع کر دیں۔ اور اس پین کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، آگے ہیپاٹائٹس میں کیا ہوتا ہے، جگر کے اندر جو ہے انفلیمیشن آ جاتی ہے، اس میں پین ہوتا ہے، دائیں طرف درد ہوتا ہے، یوٹرس کے اندر اس کے پین ہوتا ہے، اووریز میں پین ہوتا ہے، ٹیسٹیکل پین ہوتا ہے۔ مریض کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے جسم سے جب چادر ہٹائیں گے تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ محض چادر ہٹانے سے وہ اپنی تکلیف میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ اس کیفیت کا مشاہدہ بیلاڈونا کی اعصابی تکلیف میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی حساسی قوتیں تیز ہو جاتی ہیں، بالخصوص چکھنے کی، سونگھنے کی اور چھونے کی حس بڑھ جاتی ہے۔ دور سے سمیل اس کو بری لگتی ہے، دور سے ابھی کھانا پکا نہیں ہوتا ہے، اس کی کھانے کی سمیل اس کو بری لگتی ہے، ذائقہ اس کو بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ حساس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آگے مینٹلی سمٹم پر بھی اس پہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ یہ مینٹلی سمٹم بہت زیادہ اس کی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہم کے مریض ہوں، جو مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں، انزائٹی کے مریض ہوں، ڈپریشن کے مریض ہوں، جو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ کسی کھاتے کا لوگ نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کو یہ ٹھیک کرنے والی ہیں۔ آپ جب غور سے دیکھیں اور آپ ان کی کیفیت کے مطابق جب آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے گرد و نواحی میں دیکھیں گے ایسے بہت سارے کیس آپ کو نظر آئے۔ اس کی مینٹلی سمٹم کیا ہے، اس کے مریض میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ جو بیلاڈونا کا مریض ہے کیا ہوتا ہے، اس میں شدید غصہ آتا ہے۔ مرسال کے اندر بھی شدید غصہ آتا ہے۔ مرسال کا مریض کیا ہوتا ہے، وہ مارنے مرانے پر اور اپنے آپ کو بھی مارتا ہے
جب نہیں غصہ چلتا، کہیں ہاتھ نہیں چلتا، تو پھر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شدید غصہ ہے، یہ اوروں کو بھی مارتے ہیں۔ دماغی علامات میں شدت پائی جاتی ہے، مریض تند مزاج ہوتا ہے، جوشیلا، دوڑ جانے کی کوشش، مدہوش، بات کرنے کو دل نہ چاہے، مریض فوراً مار پیٹ پر اتر آئے، اپنے گرد نواز لوگوں پر تھوکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہائی سمجھ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہائی سمجھ کا جو مریض ہوتا ہے وہ بھی مریضوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، تھوکتا بھی، ہنستا بھی ہے، اور اونچی آواز میں ہنستا ہے۔ پریشانی سے بھاگ جانے کی رغبت ہو، خیالی چیزوں سے اور شکلوں سے خوف کھائے، اور اسے وہم ہوتا ہے کہ اس میں بزدلی اور بے چینی ہوتی ہے، اور بیلاڈونا کا مریض اپنی خیالی دنیا میں رہتا ہے اور وہم کی وجہ سے اپنے گرد خیالی شکلیں پیدا کر کے ان سے ڈرتا ہے۔ مریض کاٹنے کو دوڑتا ہے، جب کوئی چیز اس کے ہاتھ نہ آئے تو کھانے کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ میں کوئی چمچ ہو، کوئی برتن ہو، وہ اٹھا کر دے مارتا ہے۔ اور اسی طرح بیلاڈونا کا مریض جب تندرست ہوتا ہے تو ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لڑنا، ڈرنا، جھگڑنا، خیالی چیزوں سے، اور آگے جو ہے نا کتوں کی شکل، بھوتوں کی شکل، کالی بلیوں سے، کالے کتوں سے، ان کو ایسی وہمی جو ہے نا جی تصویریں، شکلیں نظر آتی ہیں، جس سے اس کی نیند پریشان ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے مینٹلی طور پر۔ جب ڈسٹرب ہوگا تو کیا ہوگا؟ نہ نیند آئے گی، نہ خوشحالی ہوگی، نہ ہی جو ہے نا اس کی سوچنے سلجھنے کی، اس کی جو ہے نا کیفیت بہتر ہوگی۔ جب تندرست ہوتا ہے تو پھر ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خوش مزاج ہوتا ہے، خوش گفتار ہوتا ہے۔ مگر جب بیماری کی حالت میں ہو تو اسے غصہ آتا ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ اس کی حالت میں وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، اس کا چہرہ وحشیانہ ہو جاتا ہے، اور اس دوا کا مریض گالیاں بھی دیتا ہے، پانی اور مائع چیزوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ پانی کو دیکھ کر اس سے ڈرنا، خوف آنا، اس سے جھٹکے آنا، یا بے ہوشی کے طاری ہونا، یہ سٹرامونیم اور ہائیڈروفوبینم، یہ 2 میڈیسن ہے، ان سے بھی ہوتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض خیالی اشیاء کا خوف ہوتا ہے اور ان سے بھاگ جانا چاہتا ہے، اور وہ خیال میں جن، بھوت، مختلف کیڑے، سیاہ جانور، کتے، بھیڑیے اور دیگر خوفناک شکلیں دیکھتا ہے۔ اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہ مجھے جن، بھوت، کیڑے مکوڑے، جانور، کتے اس کی طرف بھاگتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں۔ ان کے یہ سارے اس کے دماغ کے اوپر جب خون کا پریشر جاتا ہے نا، اس پریشر کی وجہ سے اس کی جو ہے نا کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ اس پریشر کو جب ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہنسی کے دورے ہوتے ہیں، دانس پیتا ہے، تیمارداروں کو کاٹنے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سٹرامونیم کی طرح بھاگ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیلی بورس کی طرح اس کی آنکھیں وحشیانہ ہوتی ہیں۔ یہ سٹرامونیم اور ہیلی بورس، جب آپ اس کا بھی مطالعہ کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ، یہ چند ایک میڈیسن ہے جس میں یہ ایسے وحشی لوگوں کو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جیسے ہائیسامس ہے، سٹرامونیم ہے، اس طرح بیلاڈونا ہے، سلفر ہے۔ جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں مریضوں کو تو چند ایک میڈیسن سے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں بیلاڈونا کے اندر وہم کی جو علامات ہوتی ہیں، جو وہمی مریض ہوتے ہیں، پھر ذہنی کیفیت بھی اس میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیلاڈونا کے مریض میں خاص قسم کے اوہام پائے جاتے ہیں، اسے وہم ہوتا ہے کہ اس کے قریب یا کمرے میں سیاہ رنگ کے جانور موجود ہیں، اور اس کے بستر پر کھیرے، ککڑیاں جیسی وہ تریں وغیرہ جو ہماری گرمیوں میں جو کھانے والی ہوتی ہیں بکھری ہوئی ہیں، اور اسے کالا کتا دکھائی دیتا ہے، اس کے خیالی وجود سے گھبرا جاتا ہے اور خیالی جانور دیکھتا ہے، اور اسے پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے۔ اس نے سڑک پر چلتے ہوئے کسی شخص کو قتل کر دیا، اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں نے روڈ پہ جاتے ہوئے کسی کو مار دیا ہے، ہوتا واتا کچھ نہیں اسے، بس صرف یہ وہم ہے۔ اور اسے اپنے قریب خیالی استاد کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بچہ ہے تو اس کو احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا استاد ہے، وہ مجھے مارے گا، وہ میرے یہ سبق دے گا، مجھے ڈانٹے گا فلاں، بس اس کو یہ خوف ہوتا ہے۔ وہم کی وجہ سے وہ اپنے عزیزوں کو پہچانتا نہیں ہے، اسی خوف اور پریشانی کی وجہ سے اس کو پیشاب بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے، اس کو جو ہے نا دل کی اور اعصابی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھوک کی ختم بھی ہو سکتی ہے، آگے اس کو کیفیت بتائیں گے آپ کو مزید اس کی۔ اس میں ہذیانی کیفیت جو ہوتی ہے، اس کی ہذیانی کیفیت اگر دیگر ادویات سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس کے اندر
بیلاڈونا کے اندر کیا ہے جی، اس کی ہذیانی کیفیت اور میڈیسن سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بیلاڈونا بعد ایسی دوا ہے جس میں وحشیانہ اور مسلسل ہذیان کی علامت پائی جاتی ہیں، جس کی بڑی وجہ اس کے دماغ میں دوران خون کا بڑھ جانا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا جی کہ جب خون کا پریشر برین کی طرف جائے گا تو اس میں گردش تیز ہو جائے گی، برین ہیٹ اپ زیادہ ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی، تو اس کو مختلف قسم کے وہم، مختلف قسم کی تصویریں، مختلف قسم کے جو ہے نا شکلیں اس کو نظر آئیں گی۔ اس سے کیا ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی، پٹھوں میں درد ہوگا، سر درد ہوگا، جسم میں درد ہوگا، بخار کی کیفیت ہوگی، مختلف اور بہت ساری علامات آ جائیں گی۔ اور اس کے آگے کیا ہے، جب گردن کے شریانوں کی پھڑکن، گرمی اور چہرے اور آنکھوں کے طبقہ اور کی سرخی اور ان میں اجتماع خون کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، چہرہ بجائے سرخ ہونے کے زرد ہو جاتا ہے۔ بیلاڈونا میں ہذیان کی حالت میں مریض کا اوپر کا ہونٹ بھی متورم ہو جاتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض ہر قسم کی تصوراتی چیزوں سے ڈرتا ہے، ان سے بچ کر بھاگنا چاہتا ہے، وہ یک کے بعد دیگرے ہنستا اور چیختا ہے، اپنے دانت پیستا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو مارتا اور کاٹتا ہے، ہر قسم کے تشدد پر اتر آتا ہے اور بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے۔ بھوتوں اور اپنی مکڑیوں، جالوں اور جانوروں اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر اس کو خوف زیادہ آتا ہے، سر گرم اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی پریکٹس میں دیکھیں گے 100 مریضوں کو آپ دیکھیں گے، اس میں 2-3 مریض ایسی کیفیت کے آتے ہیں جن میں بچے بھی ہوتے ہیں اور جن میں لٹل ایج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جب وہ بلوغت میں پہنچتی ہیں تو ان کا جو مینسل سرکل ٹھیک نہیں ہوتا، اس مینسل سرکل کی وجہ سے، ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جب ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ کیفیت آتی ہے۔ اس وقت بھی لوگ لے کے پھرتے ہیں جی یہ بچی کو جی جن آ گئے، جی بھوت آ گئے، پریت آ گئے، اس کو جادو ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا، اس کو ڈمکان ہو گیا۔ جی تقریباً 4-5 سال پہلے ایک بچی میرے پاس لے کر آئے، بلکہ اس کو میرے پاس مشورہ کرنے، انہوں نے کہا جی ہماری بچی کو جنات آتے ہیں، تو فلاں جو ہے نا بزرگ نے اس سے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، آپ جو ہے نا جی اور فلاں بزرگ سے بات کریں۔ میں نے کہا مسئلہ بتاؤ۔ مسئلہ جب میں نے سارا دیکھا، میں نے کہا یار اس کا وہ روحانی مسئلہ نہیں، اس کا جسمانی مسئلہ ہے۔ جسمانی مسئلے میں اس کا کیا ہے، اس کے مینسز پورے نہیں آتے تھے، کم آتے تھے۔ جب مینسز پورے نہیں آئیں گے، ایک آدھ دن آئیں گے، اسپاٹ لگے گا، سرکل اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، ہارمون ڈسٹرب ہوں گے، ہارمون پریشر ڈالتے ہیں یوٹرس پر، مائنڈ پر، اس سے کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کی جو ہے نا جی اس کو بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خوف کی بیماری، اور اسی طرح نیند کا نہ آنا، بے چینی ہونا، مختلف شکلوں کو دیکھنا، کتوں کو دیکھنا۔ وہ جادو ٹونے جو اس کا منتر شنتر والوں کے پاس جاتا ہے، ان کی چاندی ہوتی ہیں، کہتے بلے بلے آ گئے جی، ہونا وانا کیا ہوتا ہے، پیسے ویسے دیہڑی شیڑی لگا کے پڑے جاتے ہیں۔ جو کوئی سمجھدار ہوتا ہے وہ مینسز کی دوائی دے دیتا ہے، مینسز کھل کے آ جاتے ہیں، مریض ٹھیک ہے، جی بلے بلے جی آپ کو تارا کر دیا۔ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا بچیوں کے مسائل، بچوں کے مسائل۔ کچھ بچے وہ بھی بلوغت کے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنے بلوغت کے نظام کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ ماں باپ کا کام ہے، والد کا کام ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، والدہ کا کام ہے بچیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ آپ ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔